الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب اول کے حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کا پہلا باب 4 اسباق پر مشتمل ہے۔ پہلا سبق جس کا عنوان ہے حفظ قرآن مجید۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ آیت الکرسی، سورہ قریش، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ ان صورتوں کو نماز اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں، آیت الکرسی کی فضیلت و اہمیت بھی جان سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، طلباء کے درمیان مقابلہ حسن قرات کروائیے اور بہترین قرات کرنے والے طلباء کی انعامات کے ساتھ حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ طلباء کو ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب اول کا دوسرا سبق، اس سبق کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ، التحیات، درود ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کر سکیں۔ سبق میں شامل سورت اور مسنون دعاؤں کو زبانی یاد کر سکیں اور ان کا معنی و مفہوم بھی جان سکیں اور ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی بالخصوص نماز میں بھی پڑھ سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، اپنے طلباء کو آیت الکرسی، درود ابراہیمی اور منتخب کردہ دعاؤں کے معنی و مفہوم ضرور سمجھائیے اور طلباء سے باری باری یہ تمام چیزیں زبانی سننے کا اہتمام بھی کیجیے۔ محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب اول کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درج ذیل 6 مختصر احادیث کو زبانی یاد کر سکیں اور ان احادیث کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو حدیث کی اہمیت بھی ضرور بتائیے۔ طلباء کو حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کے بارے میں ضرور بتائیے۔ طلباء کو بتائیے کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو اسے متفقن علیہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو مستند کتب احادیث کے نام بھی بتائیے۔ طلباء کو چند محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نام یاد کروائیں اور ان کے حالات کے بارے میں بھی مختصر بتائیے۔ طلباء سے یہ تمام احادیث زبانیں سننے کا اہتمام کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب اول کا چوتھا اور آخری سبق جس کا عنوان ہے دعائیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا اور سفر کی دعا یاد کر سکیں۔ ان دعاؤں کو سمجھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کو دعا کی اہمیت سے بھی آگاہ کیجیے۔ سبق میں دی گئی دعاؤں کو درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کروائیں اور طلباء کو ترغیب دلائیں
کہ ان دعاؤں کو اپنی عملی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ معزز اساتذہ کرام، امید کرتا ہوں میری چند گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہماری آنے والی نسل نو کی اچھے طریقے سے تعمیر سیرت کیجیے، ان کی تعلیم و تربیت خوب محنت سے کیجیے، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہیں اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔